صحیح بخاری نمبر 124 سفر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق درج کیے ہیں۔ اول تو سلام کا جواب دینا ہے، خواہ جواب دینا ان کی خواہش کے خلاف ہو۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی تقریر اور عمل کے ذریعے دوسروں کے ساتھ امن اور مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی طور پر امن کے اسلامی سلام کو پورا کرنا چاہیے۔ اسلامی سلام کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ ایک مسلمان کو بیمار مسلمانوں کی عیادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کی جسمانی اور نفسیاتی مدد ہو۔ تمام بیمار مسلمانوں کی عیادت کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہر مسلمان کم از کم اپنے بیمار رشتہ داروں کی عیادت کرے تو بیماروں کی اکثریت کو یہ سہارا ملے گا۔ ہر قسم کی فضول اور گناہ والی باتوں اور کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ گپ شپ، ورنہ مسلمان برکت کے بجائے گناہ ہی کمائے گا۔ اس کے بعد جب ممکن ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرے، کیونکہ ہر شریک میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے جتنے زیادہ مسلمان حاضر ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ جس طرح کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے ان کے جنازے میں شرکت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی دوسروں کے لیے ایسا کرے۔ اس خاص عمل میں ایک مسلمان کے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ وہ بھی آخرکار مریں گے۔ امید ہے کہ اس سے ان کے طرز عمل میں بہتری آئے گی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے اپنی موت کے لیے بہتر طور پر تیاری کریں۔ سیر بحث اہم حدیثوں میں اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانے اور اجتماعی تقریبات کی دعوت اس وقت تک قبول کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی غیر شرعی یا ناپسندیدہ کام انجام نہ دیا جائے، جو اس زمانے میں بہت کم ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے سماجی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں جہاں غیر قانونی یا ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے اعمال کی تائید کے لیے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ کسی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آسمانی تعلیمات کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صریح گمراہی اور عذاب الہی کی دعوت ہے۔ آخر میں اہم حدیث مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ختم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کے لیے دعا کریں جو چھینک آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔